قدموں کے نشانوں کو تلاش کرتے کرتے یہ غار ثور کے کنارے پہنچ گئے۔ ایک روایت میں یہ بات بھی آتا ہے کہ کھوجیوں نے ان سے کہا کہ خدا کی قسم تمہیں جس کی تلاش ہے وہ اس غار سے آگے نہیں گیا۔ بہرحال وہ تو تلاش کرنا ہی چاہتے تھے، ہر طرف سے وہ تلاش کر رہے ہیں، اور یہ بڑا ہی غمگین سا منظر تھا، زمین و آسمان بھی اداس سے کہ اب کیا ہوتا ہے۔ کافر غار کے چاروں طرف آ چکے ہیں، غار اور اس پہاڑ کے اوپر موجود ہیں اور تلاش کر رہے ہیں، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کافروں کو دیکھ بھی لیا۔ لیکن اللہ رب العزت کی شان کو دیکھیے، کائنات کی سب سے عظیم اور قیمتی چیز کی حفاظت اللہ رب العزت نے ایک ایسی چیز سے کی جو انتہائی کمزور ہے، اور قرآن کے اندر بھی آیا ان اوہن البیوت، مکڑی کا جالا جو اپنی ذات میں انتہائی کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو بتانا چاہتے تھے تمہاری تو تدبیریں اس سے بھی زیادہ بودی ہیں، تم تو میری اس چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم میری قدرت کو کیا سمجھنے والے ہو۔ تو اللہ کے حکم سے مکڑی نے وہاں جالا بن دیا، اور ایک کبوتری نے وہاں کچھ انڈے بھی دے دیے، اور جب یہ لوگ یہاں آئے تو اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھنے والے مکہ کے کافر، بلکہ سردار امیہ ابن خلف کہنے لگا کہ غار کے دہانے پر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے جالے لگے ہوئے ہیں، کبوتری نے انڈے بھی دیے ہوئے ہیں، اندر تو کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ خدا کی قدرت ان کی تمام کوششوں کے سامنے حائل ہو گئی، اور وہ سب ریزہ ریزہ ہو گئے، اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اور محبوب کے ساتھی کو بچا لیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہی دیکھ رہے ہیں کہ غار سے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ غار کا دروازہ دہانا، اور کہیں نہیں جا سکتے، اور دہانے میں کھڑے ہیں کافر اور ساتھ ہے محبوب۔ اب کیا کریں؟ رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر میں قتل ہو گیا تو میں ایک آدمی ہوں، میری کیا بات ہے، اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہو گیا تو پوری امت پریشان ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، میرے پیارے غم نہ کرو، اللہ ہمارے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک فرمان جو آپ نے اس غار میں اپنے یار غار سے کو فرمایا، اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے آہستہ سے عرض کی یا رسول اللہ، اگر انہوں نے اپنے ہی پیروں کو دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ پھر یہ کہا نا تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ما ظنک یا ابا بکر بسنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تیرا ان دو کے بارے میں کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو۔ یہ نہیں کہا ابو بکر میرے اور تمہارے بارے میں کیا خیال ہے کہ محمد اور ابو بکر کے ساتھ اللہ ہے، یوں نہیں فرمایا۔ کلام کا انداز سمجھیے اور نقطہ سمجھ لیجئے، کیا فرمایا ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے ان دو لوگوں کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہو؟ تو یہ دو لوگ تو قیامت تک کوئی اور بھی دو ہو سکتے ہیں، اس اعتبار سے جہاں دو مخلص ہوں گے، محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ کی رضا کے لیے جمع ہوں گے، ان کے ساتھ تیسرا اللہ ہو۔ تو یوں اس کو ہم سمجھنے کے لیے یوں کہہ رہے ہیں عام لوگوں کے لیے کہ ان دو مخلص لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہ ہوں، ویل وشر ہوں، مخلص ہوں، محبت کرنے والے ہوں، اللہ کے لیے کرنے والے ہوں، ان کے ساتھ تیسرا اللہ ہو۔ ابھی یہ سب باتیں ہو رہی تھی، صدیق اکبر کی پریشانی ختم نہ ہوئی، اتنے میں ایک کافر آیا اور وہ تو غار کے دہانے پر پیشاب کرنے بیٹھ گیا۔ اب تو صدیق اکبر اور پریشان ہو، یا رسول اللہ تو ادھر بیٹھ ہی گیا، ذرا سی نظر پڑ گئی، اس نے نیچے دیکھ لیا تو بس سامنے نظر آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تسلی دی، فرمایا رنجیدہ مت ہو، وہ ہمیں نہیں دیکھ رہا، اگر وہ دیکھ رہا ہوتا تو یہاں ہماری طرف ایسے تھوڑی قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا۔ اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے فرشتوں کے ذریعے پردہ کر دیا ہے، وہ ہمیں دیکھ ہی نہیں سکتا، یہ پردہ اللہ کی طرف سے حائل ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا۔ سیرت کی کتابوں میں دو دوستوں کا ذکر اور دو لمحات کا ذکر بڑا ملتا ہے۔ دو دوست کون سے؟ یہی دونوں جو غار میں جمع ہیں، اور دو لمحات کون سے؟ ایک لمحہ یہی غار والا، اور ایک لمحہ بدر کے میدان ہے، سامنے 1000 کافر ہے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ 313 مسلمان ہیں، اسلحہ بھی نہیں ہے، قوت بھی کمزور ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں، ادھر بہت کچھ ہے اسلحے سے لیس۔ لیکن ان دو دوستوں میں اور دو لمحات میں کیا فرق ہے کہ یہاں غار میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غمگین ہے اور اللہ کے محبوب ان کو تسلیاں دے رہے ہیں، اور ادھر بدر کے مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ اگر اس مٹھی پر جماعت کی تو نے مدد نہ کی، قیامت تک زمین کے اوپر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ کے محبوب مانگتے چلے جا رہے ہیں، چادر گر رہی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا، صدیق اکبر بار بار چادر اڑا رہے ہیں، اور جب بہت زیادہ اللہ کے محبوب نے عاجزی کر لی، صدیق اکبر نے فرمایا اے اللہ کے محبوب بہت ہو چکا، کافی ہو چکا، آپ کی دعائیں اللہ نے قبول کر لیں۔ یہاں صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دے رہے ہیں۔ تو یہ دو لمحات ہیں اور دو دوست ہیں، ایک جگہ ایک کے ساتھ غم گساری کا معاملہ کر رہا ہے، اور دوسری جگہ دوسرے کے ساتھ غم گساری کا معاملہ کر رہا ہے۔